السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سمجھا دیں تشدید کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ چھوٹا سا جو بنا ہوا ہے اس کا نام تشدید ہے۔ یہ تشدید ہے۔ اگر یہ کسی حرف پر آ جائے تو کیا کر پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جس حرف پر آ جائے گا، تشدید جس حرف پر آ جائے گا اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ جیسے مثال کے طور پر حمزہ نون زبر ان، ایک مرتبہ ہو گیا، نون زبر ن، ان ن۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ 2 مرتبہ۔ ہم نے ہجہ کس کے کیے؟ ہم نے ہجے اس کا کیے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر ن، ان ان۔ تو تشدید آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں گنہ۔ گنہ کیسے ادا کریں گے؟ گنہ کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی نوک اوپر کے تالو یعنی دانت، یہ اوپر کے جو دانت ہے اس کے مسوڑے ہیں، وہاں پر آپ کی زبان کی نوک ٹچ ہوگی، تب جا کر گنہ ادا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں گنہ ادا کر کے بتاتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے، اس کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو۔ ان ان۔ اگر وہاں ٹچ نہیں کریں گے، زبان کی نوک کو اوپر ٹچ نہیں کریں گے تو گنہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، اور گنہ ناک سے ادا ہوتا ہے، گنہ ناک سے ہی ادا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں کر کے بتاتا ہوں۔ ان۔ اب میں زبان کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، اوپر بغیر ٹچ کیے پڑھ رہا ہوں، زبان کی نوک میری باہر رہی۔ کوئی حرف ادا ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ صحیح مخرج ہم کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیے۔ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ زبان کی نوک آپ کے اوپر لگے گی تو ہی گنہ ادا ہوگا، اور گنہ ناک سے ہی ادا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ جیسے ان، اگر گنہ ادا کرتے وقت میں ان، آواز بند ہو گئی، گنہ نہیں ادا ہو رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگ گیا کہ گنہ ناک سے ہی ادا ہوتا ہے۔ ان ان، آواز بند ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو گنہ کی آواز ناک سے آئی۔ اب گنہ کی مقدار کتنی ہے؟ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے میں کر کے بتا دوں، 5 انگلیاں میں نے بند کر لیا، دیکھ لیجئے، ان ان۔ ایک انگلی آسانی کے ساتھ میں کھل جائے یا ایک انگلی آسانی کے ساتھ میں بند ہو جائے، اتنا گنہ ہوگا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تشدید جو ہے نا، جس حرف پر آئے گا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ تشدید ہے، دیکھ لیجیے، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے 2 مرتبہ پڑھیں گے میں نے نیچے مثال آپ کو بتا دیا۔ اب چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب، حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب اب۔ حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب اب۔ حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب چلیے ہم اس کو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں۔ اب زبر اوپر تھا، میں اب زبر کو نیچے دے دیتا ہوں۔ اب کیا ہو جائے گا؟ اب بھی، اب بھی۔ اب اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور نیچے زیر دے دیتا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اب بھی، اب بھی۔ یہ زبر کو ہٹا دیتا ہوں اور نیچے میں زیر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب بھی۔ اب اسی کے اندر ہم نے ابا 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 بھی پڑھ لیے، اسی کے اندر ابی 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 بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا اور پڑھنے بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں دوسرے حرف کی طرف۔ اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر ج، اج اج۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو اجو۔ آپ کو الحمدللہ تشدید کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیسے پڑھنا ہے، کہاں سے ادا ہوگا، کیسے ادا ہوگا۔ الحمدللہ آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں آ گئی۔ اور اب
آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ گننا صرف دو ہی حرف کے اندر ہوتا ہے، ایک نون اور میم. یہ دیکھ لیجئے میم، یہ ہے میم. نون اور میم پر تشدید ہوگا تو گننا ہوگا. دیکھ لیجیے یہاں پر نون پر تشدید ہے تو ان، اب میم پر یہاں پر تشدید آ گیا ام، ام، اس طریقے سے ادا ہوا. دو ہی حرف کے اندر گننا ہوتا ہے، نون اور میم. وہ بھی کب ہوگا؟ جب ان پر تشدید ہوگا. اور تشدید والے آپ حرف کو سختی کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں، اب، 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 اس طریقے سے ادا کریں گے، سختی کے ساتھ میں ادا کریں گے، سخت. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ نون اور میم پر تشدید ہوگا تو ہی گننا ہوگا ورنہ گننا نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ تشدید کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، گننا کیسے ہوگا. اور اس سے پہلے آپ سبق پڑھ لیے تھے، اکفا کا بھی قاعدہ پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ ناک میں آواز کو کیسے چھپائیں گے، یہاں پر کیسے پڑھیں گے، آپ کو دونوں قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر ملیں گے انشاءاللہ تشدید کا ہی قاعدہ لے کر. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو تشدید کا قاعدہ کتنا سمجھ میں آیا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.